بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری جماعت کی عظیم شخصیت، انتہائی محترم و مکرم، مشفق و مربی، استاذی المکرم، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمارے پاس اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے۔ اللہ پاک ان کی زندگی میں، اللہ پاک ان کی صحت میں، ان کی دین کی خدمت میں اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے۔ جناب حافظ مسعود عالم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تمام تر حمد و ثناء اور تعریف و ستائش اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے لائق ہے اور مخصوص ہے۔ صلوات اور برکات، تحیات اور تسلیمات، انگنت درود و سلام رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ فضیلت مآب علماء کرام، عزت مآب برادران و خاہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین کرام، آپ اس بابرکت مجلس اور اجتماع کے اندر شریک ہیں جو دین کی باتیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتانے کے لیے، اللہ کا پیغام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہ اجتماع منعقد ہوا ہے اور آپ اس میں شریک ہوئے ہیں۔ خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ اس بابرکت اجتماع میں تشریف فرما ہیں، حضرات بھی اور خواتین بھی۔ اس اجتماع کے اندر آدمی شریک ہوتا ہے تو اسے اس فضیلت کا بھی ادراک ہونا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اجتماعات کی بیان فرمائی ہے۔ یہ ذکر کا اور تذکیر کا اجتماع ہے، اللہ رسول کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری نصیحت اور ہماری رہنمائی کے لیے باتیں
بیان فرمائی ہے قرآن اور سنت کے اندر، ان کا تذکرہ اور ان کی یاد دہانی ہے اس اجتماع کے اندر۔ اور ایسے اجتماعات جو ذکر اور علم کے اجتماع ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے فرشتے زمین پر ایسے اجتماعات کو ڈھونڈتے اور تلاش کرتے ہیں، اور جہاں اس طرح کا اجتماع ہوتا ہے تو وہ فرشتے اپنے دوسرے ڈھونڈنے والے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ، تمہاری مطلوبہ چیز یہاں موجود ہے، اس اجتماع میں آ کے شامل ہو جاؤ۔ تو اس اجتماع کے اندر آ کے فرشتے کس طرح شامل ہوتے ہیں کہ اس اجتماع کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے جب اس طرح کے اجتماع میں آپ شریک ہوا کریں تو قریب ہو کے بیٹھا کریں، اور جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کی الفت کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ قریب ہو کے بیٹھ جایا کریں، کیونکہ ایسی مجلس کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے اور اللہ کی طرف سے سکینت و اطمینان کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ تو اس طرح انسان کو اس اجتماع کے اندر بیٹھنا چاہیے آگے بڑھ کے، کیونکہ یہاں آگے بڑھنا انسان کو اللہ کی رحمت میں آگے بڑھا دیتا ہے، اور یہاں اگر انسان پیچھے رہ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کے خطبے میں جو لوگ آتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، اللہ انہیں آگے جگہ دے دیتے ہیں، اور جو پیچھے رہتے ہیں وہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں احباب وہ بھی آگے آ جائیں، تاکہ ہماری ایک مجلس ہو اور اس مجلس کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہو، اور اللہ کے فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیں، اور خوش نصیب ہیں وہ حضرات بھی اور خواتین بھی جو اس مجلس میں موجود ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے درباری فرشتوں میں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا نام لے کے تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کا اور اپنی ان بندیوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے میرا ذکر سننے کے لیے، میرا پیغام سننے کے لیے، میرا نام سننے کے لیے یہاں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر فخر فرماتے ہیں۔ اور اس طرح کی مجلس میں جب لوگ بیٹھتے ہیں اور اٹھ کے جاتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ، جو اس مجلس میں تھے میں نے سب کو بخش دیا، بخش ہی نہیں دیا بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ تو میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں، ایسی مجلسوں میں آنا یہ سچی بات ہے، بہت بڑی خوش نصیبی اور بہت بڑی بلند نصیبے اور قسمت کی بات ہے، بلند بختی کی بات ہے یہ انسان کی کہ انسان کو ایسی مجلسوں میں شامل ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور جب آیا کریں اس طرح کی مجلس میں تو نیت بنا کے آیا کریں۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دین سیکھنے کے لیے جب آدمی نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اس طرح کی مجلس بھی الحمدللہ جو اس طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں ہمارے احباب کی جن میں قرآن و سنت بیان کیا جاتا ہے، تو یہ ایسی مجلس ہوتی ہے جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو دین کی تعلیم کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے جو آدمی آتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے فرشتے اس کی تعظیم کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو یہ صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں ہے جو جامعہ سلفیہ میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، فرشتے صرف انہی کے لیے پر بچھاتے ہیں، نہیں، میری بہنیں اور میری بیٹیاں اور میری مائیں، میرے بزرگ اور میرے بھائی اور میرے عزیز جو دین کی بات سیکھنے کے لیے اس مجلس میں آئے ہوئے ہیں، فرشتے ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں، آپ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، آپ بھی دین کے طالب علم بن کے آئے ہوئے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آتا تو انسان اسی لیے ہے کہ دین سیکھے، تو پھر انسان کو سیکھنے والا بن کے بیٹھنا چاہیے، توجہ کے ساتھ آدمی سنے اور سن کے
پلے باندھے، دل میں اتارے اور عمل کا عزم لے کے جائے کہ آج جو میں نے سنا ہے میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ دو باتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں بات کرنے سے پہلے۔ ایک تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلکہ پہلے قرآن کی آیت سناتا ہوں آپ کو۔ وہ قرآن مجید کی آیت یہ ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے حبیب، بشر عبادی، میرے ان بندوں کو آپ خوشخبری سنا دیں، الذین یستمعون القول، جو میری اور میری بتائی ہوئی آپ کو باتیں جو آپ میری طرف سے کہتے ہیں، یہ باتیں جو سنتے ہیں، یستمعون کان لگا کر، توجہ سے، بے دھیانی سے نہیں۔ یستمعون کا معنی ہوتا ہے کہ پوری طرح متوجہ ہو کر اور گوش بر آواز ہو کر، کانوں کو آواز کی طرف متوجہ کر کے بات سننا، اس کو استماع کہتے ہیں۔ یستمعون القول فیتبعون احسنہ، سنتے ہیں اور پھر جو اچھی بات سنی ہوتی ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ فیتبعون احسنہ، فیتبعون احسنہ، ان کو خوشخبری دے دو۔ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ، ان کے لیے خوشخبری بھی ہے اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اللہ تعالیٰ ان بات سننے والوں کو ہدایت بھی دے دیتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ ہیں عقل مند، دانش مند بھی یہی لوگ ہیں جو بات سننے کے لیے آتے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں اور پھر جو اچھی بات سنی ہوتی ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جن کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بشارت دے دو۔ جہاں یہ بشارت ہے وہاں ایک دوسری بات بھی سن لیں تاکہ ہم اس زمرے میں شریک نہ ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل لاسماع القول، فرمایا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے اور تباہی اور بربادی ہے۔ کن کے لیے؟ ویل لاقماع القول، جو ایسے ہیں کہ باتیں سنتے ہیں کس طرح؟ اقماع، کم کی جمع اقماع ہے، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پنجابی زبان میں آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا، پیک نہیں ہوتی، بوتل کے اوپر، کنستر کے اوپر، کین کے اوپر رکھ کے اس میں چیز ڈالی جاتی ہے، اس پنجابی میں ہم پیک ہی کہتے ہیں نا، اوپر سے کھلی نیچے سے تنگ، بوتل کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اردو والے قیف کہتے ہیں اور انگریزی والے فنل کہتے ہیں۔ تو سمجھانا مقصود ہے، عربی میں اس کو کمون کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باتوں کے لیے ایسے ہوتے ہیں جیسے سیال، دودھ، پانی اور ڈیزل، تیل، مٹی کا تیل، جو بھی ہوتا ہے سیال مادہ، سیال چیز، بہنے والی لیکوئڈ، اس کے لیے ایسے ہوتے ہیں جیسے پانی اور دودھ وغیرہ کے لیے یہ پیک ہوتی ہے، ڈالتے جاؤ نکلتا جاتا ہے۔ پیک میں کوئی چیز بچتی ہے؟ ساری عمر خالی کی خالی رہتی ہے، کتنا اس کے اندر سے نکل کے دوسری جگہوں میں منتقل ہو جاتا ہے اور وہ ساری عمر خالی۔ فرمایا جو باتیں سنتے ہیں ایسے، ادھر سے سنی اور ادھر سے نکال دی، ادھر سے سنی وہیں جھاڑ کے چلے گئے۔ فرمایا ان کے لیے کیا ہے؟ جو سنتے ہیں کان لگا کر اور پیروی کرتے ہیں اچھی بات کی، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے، وہ عقل مند ہیں۔ اور جو اس طرح بات سنتے ہیں، سن کے وہیں جھاڑ کے چلے گئے اور ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیا، فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے، ویل، تباہی ہے، بربادی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کا رویہ کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یصرون علی ما یفعلون وهم یعلمون، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، جو کر رہے ہیں غلط، رسم و رواج والا، لوگوں کو دیکھ کے من مرضی والا، مفاد والا، اپنی چاہت اور خواہش والا، جو کر رہے ہیں
युस्सिर्रून अला मा यफालून, उसी के ऊपर इसरार करते हैं, वही कहते रहते हैं, वही करते रहते हैं, बदलते नहीं हैं, हालांकि वो जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। जो झूठ बोलता है वो झूठ नहीं छोड़ता, जो बदयांती करता है वो बदयांती नहीं छोड़ता, जो अल्लाह अकबर बदजुबानी करता है वो बदजुबानी नहीं छोड़ता, जो खयानत करता है वो खयानत नहीं छोड़ता, जो गलत काम करता है उसे पता है कि ये गलत है। अब झूठ का किसको नहीं पता कि ये बुरी चीज है? अब बदयांती का किसको नहीं पता कि नहीं करनी चाहिए? अब किसको नहीं पता कि इंसान को वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए? जो लोग अपना किरदार नहीं बदलते, अपनी सीरत नहीं बदलते, वो जानते भी हैं कि ये गलत है। फरमाया ये हैं वो लोग जो बातों के लिए ऐसे हैं जैसे पानी के लिए पीक या कीफ होती है। तो मेरे भाइयों, ये नहीं बनना, और मेरी माओ और बहनों, हमने ये नहीं बनना। हमने कौन से बनना है? हिदायत याफ्ता और अक्लमंद लोग। और वो कौन है? जो बात सुनते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं। और ये जो आज का इज्तिमा है, ये इज्तिमा मुर्शिद आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के नाम से इन्होंने मुनाकिद किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी, वो नबी हैं, वो रसूल हैं जिनकी नबूवत का फैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले फरमाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैन रूही वल जसदी। फरमाया कि मैं नबी था। और दूसरी रिवायत में ये अल्फाज है कुतिबतु नबिय्यन। और कुरान मजीद की किरातें भी एक दूसरे की तफसीर करती हैं और हदीसों की रिवायतें भी एक दूसरे की तफसीर करती हैं। मैं नबी था, दूसरी रिवायत में अल्फाज है कुतिबतु नबिय्यन, मेरी नबूवत लिखी गई, अल्लाह ने मेरा नबी होना लिख दिया। और अभी आदम बैन रूही वल जसदी, आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बन चुका था, अभी रूह नहीं फूंकी गई थी। और बाद रिवायतों में ये अल्फाज हैं, वह आदम बैनल माई व तीन, कि अभी आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की जिंदगी का वो मरहला था कि मट्टी अलग थी और पानी अलग था। यानी वो जैसे कहते हैं कि उनका अभी तक गारा जो है वो तैयार किया जा चुका था और अभी तक उनका कालबुद खाकी भी नहीं बना था। अभी तक वो उसी शक्ल में थे कि मट्टी गोई हुई है, मट्टी को भगोया हुआ है। लेकिन वो अल्फाज जो हैं उलमा ने लिखा है कि सही नहीं है। सही अल्फाज हदीस के ये हैं कि बैन रूही वल जसद, आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बन चुका था और अभी रूह अल्लाह की तरफ से फूंकी नहीं गई थी। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का अल्लाह ने फैसला लिख दिया था। तो सबसे पहले बनने वाले नबी कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत कब हुई है? सबसे आखिर में। सबसे आखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबऊस फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे कुछ चीजें अता फरमाई हैं और जो खुसूसियात आपने बयान फरमाई उनमें से ये फरमाया व खुतिमा बिन नबियून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी ज़ाते गिरामी के ऊपर नबियों को खत्म फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। यानी आप खातमुर रसूल और खातमुन नबियीन बन के सबसे आखिर में आए सबसे आखिर में, और लिखे सबसे पहले नबी गए, बनाए सबसे पहले गए नबी और भेजे सबसे आखिर में गए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के ऊपर नबूवत को मुकम्मल फरमा दिया। यानी नबूवत के जो मदारिज थे, जो मरातिब थे और जो इसके मनाजिल थे, वो सारे अपने अपने दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों को अता फरमाए। और वो सारी मंजिलें तय करके जो आला तरीन मंजिल थी वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के अंदर वो सारे नबियों को जो कुछ मिला था, आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम तक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सारी खूबियां और कमालात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा फरमा दी। वो जो कहा है ना, आंचे खूबा हमा दारंद तु तन्हा दारी,
یہ حقیقت ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اللہ رب العزت نے آپ کو وہ کمالات، وہ معجزات، وہ خوبیاں اور وہ محاسن جو اللہ رب العزت نے متفرق طور پر سارے نبیوں کو عطا فرمائے تھے، اکٹھے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی میں جمع فرما دی۔ اس نے یوسف بھی دیا، اللہ اکبر، اور دم عیسیٰ بھی دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی برکت عطا فرمائی تھی کہ وہ جس مریض کو ہاتھ پھیر دیتے تھے اللہ رب العزت اسے شفا یاب کر دیتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تھے۔ ایک صحابی تھے جن کی آنکھ نکل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑی اور آنکھ کی جگہ پر اس کو ٹکا دیا۔ لوگ کہتے ہیں جو دوسری آنکھ تھی اس سے یہ زیادہ خوبصورت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح ید بیضا داری کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ ہاتھ بغل میں رکھتے تھے اور نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح سفید چمکتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ان کو اللہ رب العزت نے تو ایسا چہرہ عطا فرمایا تھا جو بہت ہی روشن اور تابناک تھا، بلکہ بہت ہی خوبصورت چہرہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت اسید ابن حضیر اٹھ کے گئے اور ان کی لاٹھی کے آگے اللہ رب العزت نے روشنی لگا دی، وہ جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی روشنی ان کی لاٹھی کے اندر چمکتی ہوئی جا رہی ہے، راستہ دکھا رہی ہے۔ آپ کے صحابہ کو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت عطا فرما، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے انوار کی اور اس کی روشنی کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ اکبر۔ لیکن یہ جو روشنی تھی یہ وہ روحانی روشنی تھی کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو ہدایت آ جاتی تھی۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دیکھا اور کہنے لگے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ سچے رسول کا چہرہ ہے۔ ایسی روشنی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ذات گرامی میں ساری خوبیاں اور کمالات جمع فرما دی، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم کے اوپر گامزن فرمایا اور صراط مستقیم کا رہبر بنایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، حکمت بھرے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بلا شبہ یقیناً آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ کے قدم صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہیں، صراط مستقیم کے اوپر چل رہے ہیں، صراط مستقیم کے اوپر کھڑے ہیں، بلکہ صراط مستقیم ہے ہی وہ جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ کوئی صراط مستقیم ہے ہی نہیں۔ کیوں جی؟ وہی راستہ سیدھا راستہ ہے، اور وہی راستہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے، وہی راستہ جنت میں جانے والا راستہ ہے جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سارے گمراہی کے راستے ہیں، وہ سارے گمراہی کے راستے ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قل کہہ کر یہ تلقین فرمائی ہے، اور یہ اللہ کی وصیت ہے، یعنی اللہ رب العزت نے بڑی تاکید کے ساتھ آپ کو یہ حکم دیا ہے، اور اسی حکم کے اندر آخر میں یہ فرمایا، اپنے پیغمبر سے اعلان کروایا کہ لوگوں کو یہ بتا دیں ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور اس راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں نکلنے والے راستوں کے پیچھے نہ پڑنا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟
جس پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، جس پہ چلے ہیں، جس پہ ان کے قدموں کے نشانات ہیں، اللہ اکبر، وہ صراط مستقیم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ سورۃ الشورى کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وانك لتهدی الى صراط مستقیم۔ یہ قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ نور ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ صراط اللہ، جو اللہ کا راستہ ہے، اللہ کی طرف لے کے جانے والا، اللہ کی رضا کی طرف لے کے جانے والا، اللہ کی خوشنودی کی طرف لے کے جانے والا، اور اللہ کی رحمت اور اللہ رب العزت کی نوازشوں کے گھر جنت کی طرف لے کے جانے والا۔ یہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ اس راستے کے رہبر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مرشد اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، ہادی اعظم کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جن کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام اعظم ہو، اور ان جیسا ہادی اعظم ہو اور رہبر اعظم ہو، پھر وہ بھٹکتے پھرے، پھر وہ ٹھوکریں کھاتے پھرے، اور پھر وہ دنیا کے اندر اس طرح کے حالات کا شکار ہوں جس طرح کی آج امت مسلمہ ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہادی اعظم اور امام اعظم اور رہبر اعظم کے ہوتے ہوئے پھر ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑا ہوا ہے؟ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ جو کسی نے کہا تھا نا، تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار راہ تھی کا کشاں، تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار راہ تھی کا کشاں۔ جب تیرے نقش پا کے اس کو دیکھ دیکھ کے ہم تیرے راستے پہ چلتے تھے، تو یہ کہکشاں جو سورج سے اوپر بھی جھرمٹ ہے ستاروں کا، یہ جو گلیکسی ہے، یہ ہمارے راستے کا غبار تھا۔ ہم اس سے بھی آگے جا چکے تھے، اور بلندیوں اور عظمتوں سے ہم کنار اور سرفراز ہو چکے تھے جب تیرے نقش قدم پہ چل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج نصیب فرمایا تھا، اور یہ امت بلندیوں کی طرف جا رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا۔ تیرے نقش قدم کو کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا، تو پھر آج ہم ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا کوئی ایسا راستہ ہے جو معلوم نہیں، جو ہم جانتے نہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ ہدایت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ اہل علم بھی موجود ہیں اور آپ میرے احباب بھی موجود ہیں، ذرا غور کیجئے اس بات کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم کون سا کس سال میں ہیں؟ کیوں جی 1440، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1440 سال گزر چکے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 10 سال کم کر 1430 سال گزر چکے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کو ملائے اعلیٰ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے زمانے کے لیے ہادی تھے اور آج کے لیے ہادی نہیں؟ جواب دے۔ اس زمانے کے لیے بھی تھے اور آج بھی ہیں یا نہیں؟ اس زمانے کے بھی رسول تھے اور آج بھی رسول ہیں، رسول ہیں ہمارے بھی، ان کے لیے بھی رسول تھے، ہمارے لیے بھی رسول ہیں۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور جو ابھی نہیں آئے بعد میں آئیں گے ان کے لیے بھی اللہ نے رسول بھیجا ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، دنیا کے اندر بسنے والے سارے انسانوں سن لو، میں سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رسول تھے، ہمارے لیے بھی رسول ہیں، ان کے لیے بھی ہادی تھے، ہمارے لیے بھی ہادی ہیں۔ تو پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے آج بھی موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہے۔ اور کس طرح موجود ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ لوگو میں تمہیں ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، المحجۃ البیضاء، جو روشن تابندہ درخشندہ راستہ ہے، اس میں اندھیرا ہے ہی نہیں، یہاں رات بھی دن کی طرح روشن ہے، ایسا روشن راستہ۔ اور پھر ہم اس راستے پہ نہ چلیں تو میرے بھائیو، اگر سورج کی روشنی میں کوئی آنکھیں بند کر لے، پٹی باندھ لے اور پھر کسی گڑھے میں جا گرے تو سورج کا تو قصور نہیں ہے، یہ قصور تو اس کا ہے جس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور پٹی چڑھائی ہوئی ہے اور گڑھے میں جا گرا ہے، قصور تو اس کا ہے۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سراج منیر بنا کے بھیجا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کا آفتاب بنا کے بھیجا جس نے گمراہیوں کے سارے اندھیرے ختم کر دیے۔ ایسا روشن سورج ہدایت کا ہمارے پاس موجود ہے اور ایسا راستہ وہ ہمیں دے کے گئے ہیں جہاں کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اور ہم پھر بھٹکتے پھرے اور ہم ان کے ہوتے ہوئے کہیں جی ہم نے امام فلاں کو بنانا ہے، وہ ہمارا امام اعظم، ہم فقہ کے مسائل ان سے لیں گے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دین کی بات رہنے دی؟ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحیح حدیث ہے، بیہقی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات ایسی نہیں ہے جو جنت کے قریب کرنے والی ہو، وہ میں نے تمہیں بتا دی، اور کوئی بات ایسی نہیں ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہو، میں نے تمہیں اسے ڈرا دیا۔ اللہ کے ہر نبی کا یہ طریقہ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے بھیجا ہی اس لیے تھا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے آپ نے اس کو کھول کر بیان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کھول کر بیان کر دی۔ اب دین کے مسئلے لینے کے لیے ہمیں کسی امام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہ سارے امام جتنے تھے یہ سارے ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے محترم ہیں، اور ہم ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، وہ امام مالک ابن انس ہوں، وہ امام محمد ابن ادریس الشافعی ہوں، وہ امام احمد ابن محمد ابن حنبل ہوں، یہ سارے ہمارے امام ہیں۔ صرف یہی نہیں، امام بخاری بھی ہمارے امام ہیں، امام مسلم بھی ہمارے امام ہیں، اور دوسرے ائمہ امام اوزاعی اور امام ثوری یہ بھی سارے ہمارے امام ہیں۔ ان سب نے ہم سب کو کیا کہا ہے کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے کا راستہ بتانے والے ہیں کہ اس راستے پہ چلو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا کہ لوگوں جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا راستہ ہے۔ میرا راستہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث۔ اور امام مالک کیا کہتے ہیں؟ امام مالک بھی یہی کہتے ہیں کہ لوگوں ہر ایک کی بات چھوڑی جا سکتی ہے اور لی بھی جا سکتی ہے، لیکن جس کی ہر بات لینا فرض ہے وہ کون ہے؟ جو اس قبر میں آرام فرما ہے روضہ نبوی کے اندر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہر بات لینا فرض ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، میری کوئی بات، میرا کوئی مسئلہ، میرا کوئی فتویٰ اگر ایسا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے خلاف ہے اور میری زندگی میں مجھے پتہ چل جائے تو میں اسے چھوڑ دوں گا اور اللہ کے رسول کی حدیث کو مان لوں گا، اور اگر میری زندگی میں مجھے پتہ نہ چلے تو لوگوں گواہ رہنا میں اس سے تائب ہوں، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس سے دستبردار ہو گیا۔ جو میرا فتویٰ یا میرا قول یا میرا مسئلہ اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہے، میری موت کے بعد بھی اس سے رجوع سمجھا جائے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا چاہیے پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھنی، یا رسول اللہ یہ کام کیسے کرنا ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہمارا ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ آج قرآن کی ہدایت موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم قرآن سے ہدایت نہیں لیتے۔ ہم قرآن سے ہدایت نہیں لیتے۔ ہم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ویسے تو بڑی تعظیم کرتے ہیں کہ قرآن کو پیچھا نہ ہو جائے، لیکن ویسے پیچھے پھینکا ہوا ہے، کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں۔ لیکن قرآن ہدایت ہے اور رہنمائی ہے، قدم قدم پہ رہنمائی کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ عملی قرآن ہے، وہ قرآن پر عمل ہے، قرآن کی تطبیق ہے۔ پریکٹیکلی قرآنی زندگی اگر کوئی دیکھنی ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنی۔ کان خلقہ القرآن انک لعلی خلق عظیم، جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ خلق عظیم کا پیکر ہیں، خلق عظیم کا پیکر ہیں۔ وہ مجھ سے پہلے عزیز بتا رہے تھے، کیا نام تھا ان کا، فاروقی صاحب؟ نہیں، وہ جو کاموگی والے تھے۔ اچھا، اور تو کہہ رہے تھے کہ اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، بیان تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی سارا احاطہ کر لے اس کا ایک وقت میں، لیکن وہ اخلاق جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے ہی ہے اور پیروی کرنے کے لیے ہے۔ وہ بیان ہوگا تو پیروی ہوگی، اگر بیان ہی نہیں ہو سکتا تو پیروی کون کرے گا؟ اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق عظیم ہے وہ بیان کرنے کے لیے ہے۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ انسان کو اس مقام پہ لے جاتا ہے جو انسانوں کے لیے اور بندوں کے لیے سب سے اونچا مقام ہے۔ یہ اس عظیم مقام کے اوپر انسان کو لے جاتا ہے جو انسان کے شایان شان ہے، جو انسان کے مرتبے کے لائق ہے۔ انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ انسان کو ویسا ہونا چاہیے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا نمونہ ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ اس درجے میں تو نہیں ہو سکتا انسان، لیکن اس کی پیروی کرنا اور اس کی نقل کرنا یہی انسان کی عظمت ہے کہ یہ سفر جاری رکھے، یہ عظمت کا سفر جاری رکھے، یہ بلندیوں کی طرف بڑھتا رہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے وہاں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کسی انسان نے کیا پہنچنا ہے، وہاں تو کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ تو نبیوں سے بھی اونچا مقام ہے، نبی بھی سارے پیچھے کھڑے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھی امام اور پیشوا ہے۔ اور قیامت والے دن ساری مخلوق پیچھے کھڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت والے دن۔ وبیدی لواء الحمد، اور میرے ہاتھ میں اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا۔ وآدم ومن بعدہ تحت لوائی یوم القیامہ، اور آدم سے لے کے آدم کے بعد آنے والی ساری اولاد میرے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہوگی۔ یہ سب سے اونچا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن ان کے پیچھے چلنے میں یہ عظمت کا سفر جاری ہے۔ آپ جتنا ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کے اخلاق کو اپنائیں گے، عظیم سے عظیم تر ہوتے چلے جائیں گے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ ایک تابعی آئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین اما جان کے پاس، رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ کائنات کے پاس آ کے عرض کی، اما جان میں پوچھنے آیا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں رہنا سہنا، نماز، عبادت اور زندگی کا چلن کیسا تھا؟ تو اما جان نے فرمایا بیٹا اما تقرأ القرآن، تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہنے لگے جی قرآن تو پڑھتا ہوں۔ تو کہنے لگے بیٹا پھر کیا پوچھتے ہو؟ کان خلقہ القرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار اور آپ کا رہن سہن اور آپ کا طرز عمل اور رویہ قرآن ہی تو تھا۔ آپ جو کرتے تھے قرآن کے مطابق کرتے تھے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ قرآن بھی وحی اور حدیث بھی وحی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وحی کی پیروی میں تھی، وحی کی پیروی کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو ایسا جواب ملا، میں نے کہا اور کچھ پوچھو ہی نہ، میں
لیکن کچھ 2-3 چیزیں انہوں نے پوچھی، وہ خیر اور بات ہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن کی عملی تفسیر اگر دیکھنی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں۔ تو آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں؟ معاف رکھنا، ہم اس لیے تو پڑھتے ہیں جی خطبہ دینا ہے، واعظ کرنا ہے، سیرت پر بیان کرنا ہے، لیکن اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھے کہ میں آپ کے ایک ایک طریقے کو پڑھ کے اس کو اپناؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے۔ یہ چیزیں پڑھ کے دیکھے اور پھر ان کو اپنانے کی کوشش کرے، مرشد اعظم کے نقش قدم پہ چلے، مسائل کے اندر بھی اور رہن سہن کے اندر بھی اور گھر کے اندر بھی باہر کے اندر بھی، اور کاروبار بھی ویسے کرے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے، اگرچہ نبوت سے پہلے کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت، لیکن اس وقت بھی ان کی تجارت ایسی امانت اور دیانت والی تجارت تھی کہ پورے عرب کے معاشرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا کہتے تھے؟ صادق الامین، سچے اور امانت دار، یہ آپ کا لقب تھا، الصادق الامین، نبوت سے پہلے۔ اور جب نبی بن گئے تو پھر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا اور آپ کی صداقت کا کیا معیار تھا؟ اللہ اکبر، بہت اعلیٰ معیار تھا۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر تجارت کرنے والا ہو، صداقت اور امانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، تو پھر یہ دنیا داری ہے، یہ تجارت دنیا داری ہے؟ نہیں، خدا کی قسم یہ دنیا داری نہیں، یہ دین داری ہے، یہ اللہ کا ولی بننا ہے۔ اگر آدمی اس طرح تجارت کرے جس طرح اللہ کے رسول نے بتائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے بہتر کمائی کون سی ہے؟ ای الکسب اطیب، سب سے پاکیزہ اور عمدہ کمائی کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل الرجل بیدی یا کسب الرجل بیدی، آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے، یعنی آدمی دستکاری کا کام کرے، لوہارے کا کام کرے، ترکھانے کا کام کرے، معمار کا کام کرے، مزدوری کا کام کرے، کسان والا کام کرے، یہ سارے ہاتھ کے کام ہیں نا، جس میں انسان کی جسمانی قوت استعمال ہوتی ہے، یہ سارے کام بہت اچھے ہیں۔ اور اسی طرح مشین چلانا، اس میں بھی انسان کا ہاتھ لگتا ہے، اور مشین لگانا اور مشین چلانے والوں کی کفالت کرنا اور ان کو روزگار مہیا کرنا، کوئی شیلر لگا لیتا ہے، کوئی کارخانہ لگا لیتا ہے، کوئی ٹیکسٹائل کی مل لگا لیتا ہے، یہ بھی کسب الرجل بیدی میں آتا ہے، ہاتھ کی کمائی سے کھا رہا ہے وہ۔ مشین بھی ہاتھ سے بنتی ہے اور ہاتھ سے چلتی ہے۔ اور فرمایا وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، ہاتھ کی کمائی، کاشتکاری اور صنعت، حرفت، جتنے سارے شعبے ہیں اس میں آ جاتے ہیں اگر جائز اور حلال ہوں۔ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، اور ہر وہ سوداگری جس میں بر ہو، جس میں نیکی ہو۔ نیکی کیا ہوتی ہے؟ نیکی یہ ہوتی ہے، اللہ اکبر، ایک تو انسان جھوٹ نہ بولے، اور دوسرا انسان بددیانتی نہ کرے، اور تیسرا انسان بے شراء، خرید و فروخت، سوداگری کرے خیر خواہی کے ساتھ۔ خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ اکبر، آدمی سودا کرے، بیچے، خریدے، لیکن اس کے دل میں یہ ہو کہ میرے بھائی کا فائدہ ہو جائے، میرے بھائی کا فائدہ ہو جائے، اور اس طرح نہ کہ میں اس کو چھین لوں، میں اس کو چھری پھیر لوں، میں اس کی جیب خالی کر لوں، نہیں، اس کا بھی فائدہ ہو جائے اور میرا بھی فائدہ ہو جائے، اپنا بھی بھلا سوچے اور اس کا بھی بھلا سوچے، خیر خواہی کے ساتھ بیع کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی کا واقعہ ہے غالباً کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔
ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ ایک آدمی اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے آیا بازار میں، کہتا ہے یہ گھوڑا برائے فروخت ہے، کوئی خریدار ہے تو لے لے۔ انہوں نے کہا کتنے پیسے لیتے ہو اس کے؟ کہتا جی 400 درہم دے دو۔ کہنے لگے یار 400 درہم اس گھوڑے کا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بیچنے آیا ہے تو اسے ہتھیا لو، جتنا کم کر کے لے سکتے ہو لے لو۔ وہ صحابی کہنے لگے یہ 400 کا نہیں، یہ تو مہنگا ہے۔ کہنے لگا جی 600 دے دو۔ کہنے لگے بھائی یہ 600 کا بھی نہیں، یہ اس سے بھی مہنگا ہے۔ یہ کتنے کا ہے؟ کہنے لگے یہ تو 800 کا ہے۔ وہ 400 کا دے رہا تھا، انہوں نے 800 کا خریدا۔ جو ہمارے جیسے سیانے وہاں تھے وہ کہنے لگے جی یہ آپ نے کیا کیا کہ وہ تو 400 کا دے رہا تھا اور آپ نے 800 کا خریدا ہے۔ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، اس کا 800 کا سودا میں 400 میں کیسے لے لیتا؟ اس خیر خواہی کے جذبے سے تجارت کرو، دیکھو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت کیسے ڈالتا ہے۔ برکت یہ نہیں ہوتی کہ زیادہ ہو آدمی کو حساب نہ آئے، برکت یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہے اس سے سارے کام سیدھے ہو جائیں، سارے کام اللہ سیدھے کر دے، اللہ رب العزت سکون بخش دے، راحت بخش دے، ہر چیز جو ہے انسان کی ایسی ہو کہ انسان کو اللہ رب العزت دور نہ کر دے، اپنے ساتھ اپنے قریب کیے رکھے اور اپنے ساتھ جوڑے رکھے، اپنے آگے جھکائے رکھے، نماز روزے کی توفیق ملتی رہے، اللہ کے لیے خرچ کرنے کی توفیق ملتی رہے، اور نیکی کے کاموں میں انسان خرچ کرتا رہے، اور برکت والا رزق وہی ہوتا ہے۔ تو خیر معرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں رہنمائی کے لیے۔ عقیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرا نہیں رہنے دیا عقیدے کے معاملے میں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی عقیدے میں ہم فلاں امام کے پیروکار ہیں، کوئی کہتا ہے میں امام اشعری کا پیروکار ہوں، اور کوئی کہتا ہے میں امام ابو منصور ماتریدی کا پیروکار ہوں۔ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ نہیں دیا کہ ہمیں ابو الحسن اشعری کی طرف جانے کی ضرورت ہے یا ابو منصور ماتریدی کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے عقیدہ بھی دیا ہے، عقیدہ بھی کون سا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ، اور فقہ اور مذہب بھی کون سا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم حنفی بھی ہیں، ہم شافعی بھی ہیں، ہم حنبلی بھی ہیں، ہم مالکی بھی ہیں، ہم اوزاعی کے بھی ماننے والے ہیں، ہم ثوری کے بھی ماننے والے ہیں، اور یہ سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پیروکار ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں۔ ما انا علیہ وصحابی، اس پر چلو جس پہ آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، سب کو مانو اور چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر۔ تو میرے بھائیوں، مذہب کے اندر، فقہ کے اندر، عقیدے کے اندر، اور سلوک اور تصوف، جس کو لوگ طریقت کہتے ہیں، کوئی حقیقت کہتے ہیں، کوئی طریقت کہتے ہیں۔ یہ طریقت کا معاملہ ہو، وہ کہتا ہے جی میں شاذلی ہوں، کوئی کہتا ہے میں قادری ہوں، کوئی کہتا ہے میں سہروردی ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں اویسی ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں نقشبندی ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں کلندری ہوں، اور کوئی کہتا ہے جی میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ بڑے سلسلے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ یہ سلوک کیا ہوتا ہے؟ یہ طریقت کیا ہوتی ہے؟ یہ حقیقت کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی بندگی کا طریقہ ہی ہے نا۔ سلوک کا معنی ہے اللہ کی بندگی کے اندر چلنا، اللہ کی طرف قریب ہونے کی کوشش کرنا، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنا۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قریب کرنے والا کو راستہ چھوڑ دیا جو نہ بتایا ہو؟ کون سا راستہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا نہ دیا ہو اور کسی اور سے جا کے پوچھنے کی ضرورت ہوگی؟ سلوک اور احسان، طریقت اور حقیقت کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرشد بناؤ، فقہ اور مذہب کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بناؤ، اور عقیدے کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بناؤ۔ اور اگر سیاست کی بات کرتے ہو تو سیاست کے لیے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی؟ سیاست میں ہماری رہنمائی نہیں فرمائی، سیاست کے لیے ہمیں چھوڑ دیا ہے ایسے ہی بے یار و مددگار اور ایسے ہی بے راہ کہ بھٹکتے پھرو، کبھی فرانس سے لینے جاؤ، کبھی امریکہ سے لینے جاؤ، کبھی برطانیہ سے جمہوریت لینے جاؤ، کبھی روس کو دیکھو اور کبھی جرمن کو دیکھو۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور سیاست کیا ہے؟
ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع هوا الذین لا يعلمون۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اس دین کے ایسے طریقے کے اوپر ہم نے آپ کو کھڑا کر دیا ہے، فاتبعها، آپ نے اسی کی پیروی کرنی ہے، ولا تتبع هوا الذین لا يعلمون، اور جن کو علم ہی نہیں ہے، جن کو علم ہی نہیں ہے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ سورہ جاثیہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَىٰ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ جتنے ہیں یہ کل اللہ کے سامنے تیرے کام نہیں آئیں گے، یہ تیرا کچھ نہیں سنوار سکیں گے، تیرے کام نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ اکبر یہ دشمن بن جائیں گے، اپنے بھی دشمن ہوں گے اور اپنے پیروکاروں کے بھی دشمن ہوں گے۔ اور فاستقم کما امرتا ومن تاب معک، اے میرے نبی اس راستے کے اوپر سیدھے چلتے رہو جس راستے پہ اللہ نے آپ کو کھڑا کر دیا ہے، آپ نے بھی اسی پہ قائم رہنا ہے۔ فاستقم کما امرتا ومن تاب معک، اور جو سارے طریقوں کو چھوڑ کے سب سے ٹوٹ کے تیرے ساتھ جڑ گئے ہیں اور تیرے طریقے کے پیروکار بن گئے ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے اسی کے اوپر استقامت اختیار کریں۔ فاستقم کما امرتا ومن تاب معک، تو جو اللہ رب العزت نے شریعت ہمیں دی ہے، سورۃ المائدہ کبھی پڑھے، اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے دین و شریعت اس کے مطابق فیصلے کیجئے۔ ریاست کا دستور کیا؟ جو اللہ نے اتارا ہے۔ قانون کیا؟ جو اللہ رب العزت نے دین و شریعت ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ ہماری سیاست ہے، یہ ہماری حکومت ہے، یہ ہماری عدالت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، اور ہم عدالتیں جو ہیں یہ انصاف کرنے والی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر انصاف کا بھی وہ اعلیٰ ترین نمونہ پیش کر دیا کہ رہتی دنیا تک مینارہ نور رہے گا۔ جب لوگوں نے اللہ اکبر ایک قریشی عورت کے بارے میں سفارش کی کہ یا رسول اللہ کو راستہ نکالے، اس کے لیے اس کا ہاتھ نہ کٹے، چوری کی حد لگتی ہے، اس کا ہاتھ نہ کٹے، اس کے لیے کوئی راستہ نکالے، گنجائش نکالے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حد تو یہی ہے، یہ تو پوری ہو کے رہے گی، نافذ ہو کے رہے گی۔ اور اس وقت جو اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، واللہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عدالت میں بھی رہنمائی فرمائی ہے اور سیاست میں بھی رہنمائی فرمائی ہے، اور ہم اس رہنمائی سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، چھوڑے یہ بھٹکنا، چھوڑے یہ ٹھوکریں کھانا، چھوڑے یہ جو دائروں کے اندر ہم سفر کر رہے ہیں، یتیہون فی الارض، اور منزل نہیں مل رہی، کامیابی کا راستہ نہیں مل رہا، عزت کا راستہ نہیں مل رہا، غلبے کا راستہ نہیں مل رہا۔ اگر کوئی راستہ ہے تو صرف وہی ایک راستہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کی شریعت، آپ کا لایا ہوا دین، اس کو اپناؤ اپنی پوری زندگی کے اندر، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے بھی سرفراز کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت تمہیں دنیا کے اندر بھی سرفرازی اور غلبہ اور تمکن عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت تمہیں جنتوں کے اندر اللہ رب العزت جنتوں کا وارث بنائے گا اور اپنی رحمتوں اور نوازشوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنا چاہیے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے رسول ہیں، وہ ہمارے ہادی ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو تلاش کیجئے اور جہاں مل جائے اس کو فوراً اپنا لیجئے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جب علم انسان کو ملے، پتہ چلے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے، تو پھر اس کو فوراً مان لینا چاہیے،
انسان کو اڑنا نہیں چاہیے کہ میں نہیں مانتا. کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اگر انسان فوری طور پر مانے نہ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر انسان توفیق سے ہی محروم ہو جاتا ہے، پھر ساری عمر ماننا نصیب ہی نہیں ہوتا. اس لیے جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہو جائے، فوراً اس کو تسلیم کر لیا کرے، فوراً اس کو قبول کر لیا کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، پھر آدمی یہ کہے کہ دیکھی جائے گی، نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی کرنا اور اس سے روگردانی کرنا یہ انسان کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرشد اعظم ہے، ہادی اعظم ہے، رہبر اعظم ہے، قائد اعظم ہے، امام اعظم ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر سارے نبیوں کے سلسلے بند کر دیے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی امامت، کسی کی قیادت، کسی کی سیادت دین کے اندر کیا ہوگی؟ سب مٹ گئی. اب سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر ہی. تو اس لیے اس کانفرنس کا یہ سبق آپ پلے باندھ لیں اور اس بات کا عہد کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو پڑھیں گے اور پھر اس کو اپنائیں گے اور اس کا صلہ بھی سن لیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ کے بندو اس کی عبادت کرنے والوں اللہ سے محبت کرتے ہو. عبادت جو ہوتی ہے نا، اس کی دو بنیادیں ہوتی ہیں. عبادت، ایک عبادت کے اندر محبت کا عنصر ہوتا ہے اور دوسرا عبادت کے اندر تذلل کا عنصر ہوتا ہے. اللہ کی احسانات، اس کی کمالات، اس کی خوبیوں کی وجہ سے اس سے محبت کرنا کہ اس نے کتنے میرے اوپر احسان کیے، اس لیے اس سے محبت کرنا، اس کی عظمتوں، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کے جلال اور جبروت کی وجہ سے اس کے سامنے عاجز ہو جانا، ناچیز ہو جانا، بے حیثیت ہو جانا. میں فقیر، وہ غنی، میں کمزور، وہ قوی، اور میں مانگنے والا اور وہ ہر لمحہ دینے والا، اور میری حیثیت ہی کوئی نہیں اس کے سامنے، اور وہ سب کچھ اور جو چاہے کر سکنے والا. سبحان اللہ. تو یہ تذلل اور عبادت، اور عبادت جو ہے تذلل اور محبت جو ہے یہ عبادت کے اندر غالب ہوتی ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے جو یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ اس کی عبادت، حالانکہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں، انسان تھک جاتا ہے، لیکن فرشتوں کے مقابلے میں انسان کی عبادت کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. جنت فرشتوں کو نہیں ملے گی، جنت انسانوں کو ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ رکھا ہوا ہے محبت کا کہ دوسری طرف بھی چیزیں کھینچتی ہیں. دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی دل ربائیاں اور دنیا کی رعنائیاں یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور انسان ان سے آنکھیں بند کر کے کہتا ہے نہیں، میں نے اللہ سے محبت کرنی، میں نے اللہ کی محبت کے اندر زندگی گزارنی ہے، اور میں نے دل کو اللہ کی محبت سے معمور کرنا ہے. تو یہ جو کشمکش ہے فرشتوں کے اندر نہیں ہے، ان کے دل میں اللہ رب العزت کے ساتھ ہی لگاؤ اور اسی کے ساتھ تعلق اور اسی کے سامنے جھکاؤ ہے ان کے سامنے کشاکش ہے ہی نہیں. لیکن انسان کشاکش کے اندر مبتلا ہے اور ان چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آتا ہے تو پھر اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. تو محبت جو ہے یہ انسان کے اندر غالب ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور مومن اس وقت تک ہوتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ رب العزت سے اور اللہ کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت نہ کرے. اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا کہ پھر میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، میری تابعداری کرو. اور اگر میرے پیچھے چل کے لوگ کہتے ہیں جی انہوں دا سچا عشق سی، فلاں کا سچا عشق تھا اور وہ وہاں پھرتا رہا، اور فلاں کا سچا عشق تھا وہ یہ کرتا رہا، اس کا سچا عشق تھا وہ کرتا رہا. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اگر اللہ کے ساتھ سچی محبت ہے اور اللہ کے ساتھ وہ محبت ہے، ہم اپنی زبان میں اس کو عشق کہتے ہیں، ویسے عشق کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ایک تو عربی زبان کے اندر اس لفظ کے اندر نا پاکیزگی نہیں، اور دوسرا جو ہے
اس کے اندر کوئی سنجیدگی بھی نہیں ہے۔ وہ کس طرح کہ یہ عشق جو ہے یہ ایک طرح کی بیماری بن جاتی ہے، یہ ایک طرح کی دیوانہ پن بن جاتا ہے انسان کے اندر، پوری عقل نہیں رہتی، انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی پسندیدہ لفظ نہیں ہے، لیکن ہماری زبان میں، اردو میں بھی، فارسی میں بھی، پنجابی میں بھی بڑی شدید محبت کو عشق کے ساتھ لوگ تعبیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کے ساتھ جو محبت ہے وہ ایسی محبت ہونی چاہیے کہ باقی ساری محبتیں اس سے کم تر ہوں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اللہ رب العزت کے ساتھ اگر محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو، ان کی پیروی کرو۔ تو اس کا صلہ پھر کیا ہوگا کہ تم صرف یک طرفہ اللہ سے محبت ہی نہیں کرتے رہو گے، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اے اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں اور اس کی محبت کے اندر آگے بڑھنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا شروع ہو جاؤ، آپ کی پیروی کرو، آپ کی سیرت و سنت کو اپناؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں اس کی جو مانگتا ہے دے دیتا ہوں، جو سوال کرتا ہے پورا کر دیتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت بندے کی چاہتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بات پھر کہیں اور نکل جائے گی، اس لیے کافی وقت ہو گیا، میں اس میں بس کرتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، اللہ رب العزت کی محبوبیت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے گا، اور دنیا بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دنیا ڈال دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ اللہ رب العزت نے مجھے مشرق بھی دکھا دیا اور مغرب بھی دکھا دیا، اور میری امت کی حکومت مشرق و مغرب تک پہنچے گی، اور اللہ رب العزت نے سونے اور چاندی کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ یہ سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر چلیں، اس طرح جس طرح صحابہ چلے تھے، اس طرح جس طرح صحابہ چلے تھے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر چلیں اور اسی طرح کی سیاست کریں، اسی طرح کی حکومت کریں، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو غلبہ بھی عطا فرمائے گا، اور آپ کو اللہ رب العزت عزتیں بھی عطا فرمائے گا، اور کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا، دنیا کے بھی خزانے دے دے گا، اور آخرت کی بھی سعادتیں اور عزتیں اور کامیابیاں اور سرفرازیاں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مطیع اور سچا پیروکار بنا دے، متبع بنا دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر جینا اور مرنا اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانا نصیب فرمائے، اور جنت میں آپ کا قرب نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد اولا وآخرا ولک الحمد ظاہرا وباطنا، اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف عبدك ابا عبد الواحد، اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك، اللهم اذهب الباس رب الناس، اشفه انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، اشفه شفاء لا يغادر سقما، بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اے اللہ جو ہمارے بیمار ہیں یا اللہ ان کو عافیت اور صحت عطا فرما، تندرستی اور شفاء کامل عطا فرما۔ اے اللہ مولانا عبد الواحد کے والد ماجد کو عافیت عطا فرما، شفاء کامل عطا فرما، اور بھی جتنے کوئی بیمار ہیں یا اللہ اسپتال میں ہیں یا گھروں میں ہیں، اللہ ان کو تندرستی اور صحت عطا فرما، شفاء اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے، جو بے روزگار ہیں انہیں عزت برکت والا حلال روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔
اے اللہ جو کسی مشکل میں ہیں ان کو آسانی نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو سعادت مند بنا، ہمارے لیے راحت جان اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا میں بھی ہمارے لیے نیک نامی اور عزت کا باعث بنے، اور دنیا سے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور قیامت والے دن بھی ہماری سرخ روئی کا باعث بنے۔ اور یا اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی سچی محبت نصیب فرما، دین کے ساتھ سچا تعلق، تمسک اور اتباع نصیب فرما، دین کے اوپر استقامت نصیب فرما۔ اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت نصیب فرما، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے یا اللہ جو جن سے محبت کرتے ہیں آپ ان کو انہی کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے، یا اللہ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے صحابہ کے ساتھ اکٹھا فرمانا، یا اللہ جنت الفردوس میں ان کے ساتھ اکٹھا فرمانا، یا اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ مالا مال فرمانا، دنیا اور آخرت کی سعادتوں کے ساتھ مالا مال فرما۔ اے اللہ جتنے بھائی بہنیں بزرگ عزیز حضرات و خواتین علماء تشریف لائے ہیں یہاں، یا اللہ سب کا آنا قبول فرما، یا اللہ جو آس مراد لے کے بیٹھے ہیں تیرے بندے اور بندیاں، یا اللہ وہ پوری فرما دے، جو ضرورتیں حاجتیں پوری فرما دے، یا اللہ جو حاجتیں ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری فرما دے، جو آسے مرادیں آرزویں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تیرے بندے، یا اللہ اور تیری بندیاں وہ بھی پوری فرما دے، یا اللہ جن کے اولادیں ہیں اولادوں کو نیک اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور یا اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو اولادیں عطا فرما، یا اللہ جن کے نرینہ اولاد نہیں ہے انہیں نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ ہم وہ خیر اور برکت مانگتے ہیں، بلائی اور حسنہ مانگتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اس سے ہماری جھولیاں بھر دے، اور یا اللہ اور اس شر برائی سے پناہ مانگتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اس سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ رکھ، یا اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، یا اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ اسلام کی سرزمین ہے، مسلمانوں کی سرزمین ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، ہماری افواج کی مدد فرما، یا اللہ یہ ایمان جہاد اور تقوی کا شعار رکھنے والی فوج ہے، یا اللہ اس کی مدد فرما، اور یا اللہ جو اس کے متعلق برے عزائم رکھتے ہیں ان دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملا دے، یا اللہ ہماری دینی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، ایمانی حدود کی بھی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، اور جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دینی اثاثوں کی بھی حفاظت فرما، دینی مراکز کی بھی حفاظت فرما، اور یا اللہ جو ہمارے ملک کے اسلحے کے دفاعی اثاثے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمیں حفظ و امان اور امن و سلامتی کے اندر رکھ، اور دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، جہاں مسلمان یا اللہ ظلم و ستم کا شکار ہیں کشمیر میں، فلسطین میں اور شام میں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما اور ان کی مدد فرما، اور یا اللہ جو دشمن مسلمانوں کے متعلق اور اسلام کے متعلق پورے عزائم رکھتے ہیں یا اللہ ان کو ناکام و نامراد فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔